الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ معاد یا عقیدہ بعث بعد الموت۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ ربی لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق و سچ قبول کرنے، اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 عقائد مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، بے مثل و بے مثال ماننا۔ دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کی خاطر
اپنی مرضیات اور نامرضیات سے انسانیت کو آگاہ کرنے کی خاطر انسانوں ہی میں سے کچھ خاص انسانوں کو پیغام رسانی کے لیے امت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس عقیدے کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ ان دونوں عقائد پہ یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر بقدر ضرورت گفتگو آپ گزشتہ جمعوں میں سماعت فرما چکے ہیں۔ آج جس عقیدے پر گفتگو کا آغاز کرنے لگے ہیں اس عقیدے کو عقیدہ معاد بھی کہتے ہیں اور عقیدہ بعث بعد الموت بھی کہتے ہیں اور اسے ایمان بالیوم الآخر بھی کہتے ہیں۔ عقیدہ آخرت یا عقیدہ معاد یا بعث بعد الموت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جب اس دنیا سے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد عالم برزخ میں منتقل ہوگا، اس کے بعد کل کائنات کی موت واقع ہوگی۔ یہ زمین آسمان، یہ سورج، یہ چاند ستارے، تمام انسان، تمام حیوانات، حتیٰ کہ تمام فرشتوں کو بھی موت واقع ہو جائے گی، جس سے عالمی موت کے عنوان سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا ساری کائنات ختم ہو جائے گی، سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تمام مرے ہوئے انسان اپنی اپنی قبور سے دوبارہ زندہ ہو کے اور محشر کے میدان کی طرف حساب و کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اس دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو، اس دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ جانے کو عقیدہ معاد کہتے ہیں۔ اسے بعث بعد الموت کہتے ہیں اور اسے قرآن کریم نے ایمان بالیوم الآخر کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہمارے عقائد میں سے تیسرا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے توحید کا منکر کافر ہے، عقیدہ رسالت کا منکر کافر ہے، ایسے ہی آخرت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ جیسے عقیدہ توحید پہ ایمان لانا ضروری ہے، عقیدہ رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے آخرت پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ جانے پر، اللہ کے دربار میں حاضری پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ تینوں عقائد اسلام میں بنیادی عقائد کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے عقائد ہیں جس پر انشاءاللہ ہم گفتگو وقتاً فوقتاً کریں گے، لیکن یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، 3 بنیادی ستون ہیں۔ یہ وہ 3 بنیادی عقائد ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک تھے۔ اس لیے آخرت کا انکار یہودیوں کے ہاں بھی نہیں ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی نہیں ہے۔ وہ بھی عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے جہاں پر ایمان باللہ کا تذکرہ کیا، توحید کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی فوراً آخرت پر ایمان لانے کا ذکر بھی کیا ہے۔ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں بالکل سورہ بقرہ کا ابتدا ہے، پہلا صفحہ ہے۔ کامیاب لوگوں کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہیں، اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کی، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ایمان نام ہی ہے یقین کا، یعنی جو عقیدہ معاد کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو،
مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو یکجا ایک ساتھ متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ قرآن کریم میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ یعنی توحید اور عقیدہ آخرت کو ایک ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ جب اس طرح کی آیات منکرین حدیث کے سامنے آتی ہیں، وہ ہمارے مسلمانوں کی عقیدے پہ اقرار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نجات کے لیے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخرہ کا ذکر کیا ہے، توحید کے ساتھ عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے، لیکن تینوں کو ایک ساتھ تو بیان نہیں کیا۔ اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجات اور کامیابی کے لیے صرف عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو ماننا لازمی ہے، عقیدہ رسالت پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، یہ ان کا اعتراض ہے، اور ہمارے نوجوان پڑھے لکھے طبقے کے ذہن میں جب یہ اشکال بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی مان لیتا ہے کہ جی بات تو بڑی معقول انہوں نے کی ہے۔ حالانکہ اگر آپ گہرائی میں جائیں اور اس بات کو گہرائی سے سوچیں تو ان کی یہ بات عقلاً اور نقلاً دونوں طرح سے غلط ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عقیدہ توحید کا ذکر کیا ہے تو عقیدہ رسالت کا ذکر بھی تو کیا ہے نا۔ اگر ایک ساتھ نہیں کیا تینوں کا ذکر، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کا ذکر اگر ایک ساتھ نہیں کیا، اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ عقیدہ رسالت ضروری نہیں ہے۔ اور عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ عقیدہ رسالت کا ہونا ضروری ہو، رسالت پر ایمان لانا ضروری ہو، اسی لیے کہ صحیح توحید بغیر نبی کے ہمیں کون بتائے گا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ توحید کا سبق پڑھانے والے وہ تو انبیاء کرام ہی ہوتے ہیں، آخرت کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والے وہ انبیاء کرام و پیغمبر ہی ہوتے ہیں، اور اس کو ماننے کا نام ہی عقیدہ رسالت ہے۔ گویا کہ میں دوسرے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں پر عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت کو اللہ نے اگر صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہاں پہ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو وہی آیت پیغمبر پر ایمان لانے، عقیدہ رسالت کو ماننے کو بھی ضروری قرار دیتی ہے، کیونکہ توحید اور آخرت بغیر پیغمبر کے بتائے سمجھ ہی نہیں آتا۔ پیغمبروں ہی نے تو توحید ہمیں سمجھایا، پیغمبروں ہی نے تو آخرت کا سبق ہمیں پڑھایا، اس لیے ہم کہتے تینوں عقائد بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، توحید، رسالت اور آخرت۔ آخرت کا تصور کیا ہے؟ قبر کا تصور کیا ہے؟ موت کا مفہوم کیا ہے؟ برزخ کا مفہوم کیا ہے؟ عذاب اور ثواب جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے؟ یہ وہ بحثیں ہیں جن سب کا تعلق عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے۔ موت پر ایمان لانا کہ موت برحق ہے، یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جو موت کا منکر ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور موت کا منکر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت کو برزخ کہتے ہیں، اور اس وقت میں آدمی کی میت قبر میں ہوتی ہے۔ عذاب قبر یہ بھی اہل سنت والجماعت کے ہاں حق ہے۔
جو عذاب قبر اور ثواب قبر کا منکر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اس لیے آخرت کے بارے میں سمجھنے سے پہلے ہمیں دو باتیں سمجھنی پڑیں گی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت برحق ہے، نمبر ایک۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ موت کا وقت متعین ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ موت کی جگہ بھی متعین ہے۔ ہر شخص مرے گا، ایک جگہ پہ مرے گا، خاص وقت پہ مرے گا۔ یہ تینوں چیزیں برحق ہیں، اسے شخصی موت کہتے ہیں۔ اور ایک ساری کائنات کی موت ہوگی، جیسے ہر آدمی کی موت کا وقت مقرر متعین ہے، ایسی کل کائنات کی بھی ایک دن موت واقع ہوگی، جس سے قیامت کہیں گے، اس کا بھی خاص وقت متعین ہے۔ جیسے ہمیں ہماری موت کا علم نہیں ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، ایسے ہی آخرت کا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے، قیامت کب آئے گی اور دوبارہ ہم کیسے اٹھیں گے، کب اٹھیں گے، کس سال اٹھیں گے، کس مہینے میں اٹھیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے راز میں رکھی ہیں، چھپا کے رکھی ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ موت کا وقت اللہ نے چھپا کے رکھا، بڑی حکمتیں ہیں۔ دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا وقت اللہ نے چھپا کے رکھا ہے اور خفیہ رکھا ہے۔ یہ موت اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے درمیان کا جو عرصہ ہے، جو وقت ہے، جسے برزخ کہتے ہیں، اس جہان میں بھی میں نے اور آپ نے جاننا ہے۔ اس برزخ کی زندگی کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا۔ گویا میں تمہیداً آپ کو کچھ باتیں سمجھا رہا ہوں۔ ایک ہے دنیا کی زندگی، عالمی دنیا، ایک ہے عالم آخرت، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کی بعد کی زندگی، حساب کتاب، پھر جنت میں یا جہنم میں، اور ایک درمیان کی زندگی ہے جسے برزخی زندگی کہتے ہیں۔ برزخ آڑ کو کہتے ہیں، برزخ رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ فرما رہے ہیں کہ دو سمندر چل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، وہ دونوں ایک ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ تو اس سے برزخ کا معنی معلوم ہوا، برزخ بھی اس پردے کو کہتے ہیں جو دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے درمیان کا زمانہ ہے۔ اور یہ زمانہ برزخ کا زمانہ کہلایا جاتا ہے، اور اس کا آغاز مرنے سے ہو جاتا ہے، اور اس کا اختتام اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکے جانے پر ہوگا، اور اس کے بعد ہم اٹھیں گے۔ اس دوبارہ اٹھنے کو عقیدہ معاد کہتے ہیں، اسے عقیدہ باس بعد الموت کہتے ہیں، اسے عقیدہ بالیوم الآخر کہتے ہیں۔ تو موت برحق، موت کا وقت متعین، اور مرنے کے بعد ہم قبر جاتے ہیں۔ یہ قبر کا مفہوم کیا ہے؟ قبر کے عذاب کو ماننا یہ اہل سنت والجماعت ہونے کی نشانی ہے، یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ آج ایک گمراہ طبقہ جو دیوبندیت کے لبادے میں علماء دیوبند کا نام لے کر ایک گمراہی پھیلانے میں مصروف ہے، کہتا ہے عذاب قبر یہ دنیا کی اس قبر میں نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں عذاب اور ثواب اس جسم کو نہیں ہوتا جو قبر میں آپ لوگ دفن کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں عذاب اور ثواب یہ برزخ میں ہوتا ہے، اور برزخ کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ یاد رکھو، یہاں سے ان لوگوں کی گمراہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے قبر کا مفہوم بھی سمجھنا ہے، برزخ کا مفہوم بھی سمجھنا ہے، عذاب قبر کا صحیح عقیدہ بھی سمجھنا ہے، اور دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ عقائد وہ نازک لائن ہے
جس میں تھوڑا سا بھی افراط و تفریط انسان کو ایمان سے خارج قرار دیتا ہے۔ تو جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں پر انسان کا جسم قرار پکڑتا ہے اس جگہ کو قبر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چاہے آپ کا پورا جسم وہاں پہ مدفون ہو، وہ بھی قبر ہے، چاہے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، آپ کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، جہاں جہاں پر آپ کے جسم کے ذرات پڑے ہیں وہی جگہ آپ کی قبر ہے، وہی جگہ آپ کی، یہ ہے قبر۔ اور آپ کا اگر اللہ کے ساتھ صحیح تعلق رہا، آپ نے اللہ کو راضی کیا ہے، تو آپ کی روح اعلی علیین میں جنت میں ہوتی ہے۔ اگر گناہگار ہے تو اس کی روح سجین جہنم میں ہوتی ہے۔ لیکن راحت اور عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ تو بات سمجھیے، دنیا میں اگر آپ نے کسی کو راحت پہنچانی ہے تو اس میں جسم اصل ہے، پہلے جسم کو راحت پہنچائیں گے، جسم کے واسطے سے روح کو راحت پہنچے گی۔ کسی کے روح کو تکلیف پہنچانی ہے تو جسم کے ذریعے تکلیف پہنچائیں گے۔ کسی کو آپ نے ڈنڈا اٹھا کے سر پہ دے مارا، پہلے جسم کو تکلیف ہوگی پھر روح کو تکلیف ہوگی۔ برزخ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہاں پہ ثواب اور عذاب بلا واسطہ اولاً روح کو ہوتا ہے، اور روح کا جسم کے ساتھ کنیکشن اور تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم جہاں کہیں پڑا ہے وہی، اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے جسم کو مزہ بھی آ رہا ہوگا، راحت بھی پہنچ رہی ہوگی، اور اگر آپ گناہگار ہیں تو وہی جگہ پر عذاب قبر بھی ہو رہا ہوگا۔ یہی دنیاوی قبر جو ہے نا، اسی میں عذاب ہوتا ہے، اور اسی قبر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہی قبر ہے۔ وہ گمراہ طبقہ کہتا ہے یہ قبر نہیں ہے۔ اگر یہ قبر نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں رب کا قرآن تو ذرا اٹھاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب سے جب کہا، جب حضور نبی کریم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کا جنازہ پڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روکا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے نبی ان منافقوں میں سے اگر کوئی مردار ہو جائے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا جنازہ تو دور کی بات ہے، ان کی قبر پہ بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس قبر سے اللہ نے اپنے نبی کو منع کیا؟ وہ دنیا کی اس قبر سے ہے کہ اس قبر پہ بھی منافق کے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے عذاب بھی اسی قبر میں ہوتا ہے۔ یہ جہاں پہ میت دفن ہوتی ہے، اور راحت بھی یہی ہوتا ہے، راحت بھی یہیں پہ۔ میں حدیث سے اپنے موقف پہ ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ حضور نبی کریم 2 قبروں سے گزرے، عذاب ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ رہا، اور دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے یہ غیبت کرتا تھا، چغل خور تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ قبریں کہاں پہ تھی؟ زمین پہ تھی یا آسمان میں تھی یا جنت میں تھی؟ کہاں تھی؟ وہ زمین پہ تھی نا۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے عذاب اسی قبر میں ہوتا ہے۔ اور جو گمراہ ٹولہ کہتے ہیں عذاب اس قبر میں نہیں ہوتا، وہ برزخ میں ہوتا ہے، وہ سجین میں ہوتا ہے۔ اور وہ بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں کہ عذاب اور ثواب جسم کو نہیں ہوتا، روح کو ہوتا ہے، بس وہ یہ کہتا ہے۔ وہ طبقہ یہ کہنا چاہتا ہے عذاب بھی صرف روح کو پہنچتا ہے، ثواب بھی صرف روح کو پہنچتا ہے، اور جسم کو نہ ثواب پہنچتا ہے نہ عذاب پہنچتا ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں پہ عذاب قبر یا ثواب قبر کا ذکر ہے تو ثواب اور عذاب سے مراد جسم و روح دونوں کو
عذاب بھی پہنچتا ہے، ثواب بھی پہنچتا ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ اور یہی صحیح عقیدہ ہے، یہی صحیح۔ حضرت عثمان غنی جب قبرستان سے گزرتے قبر پہ تو بڑے رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟ فرمایا یہی قبر یہ پہلی منزل ہے، یہ جنت کی پہلی سیڑھی ہے، یہ جہنم کا گدھا ہے۔ تو عثمان اسی قبر کو تو قبر سمجھ رہے ہیں کہ عذاب ادھر ہو رہا ہے، تبھی تو رو رہے ہیں نا۔ اور حدیث میں باقاعدہ عنوان لگے ہیں باب اثبات عذاب القبر، اور اس کے نیچے حدیث آتی ہیں جس میں اسی قبر کو حضور نے دنیاوی قبر کو قبر کہا ہے۔ اس لیے وہ طبقہ جو گمراہ طبقہ ہے، جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلاتا ہے، حالانکہ وہ عذاب قبر کا منکر ہو کے معتزلہ کے عقائد کا پرچار کر رہا ہے۔ معتزلہ اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قبر میں جسم کو عذاب نہیں ہوتا اور نہ ہی راحت پہنچتی ہے، عذاب اور ثواب صرف روح کو ہوتا ہے۔ صحیح عقیدہ مسلمانوں سمجھو وہ یہ ہے، ثواب اور عذاب دونوں جسم اور روح دونوں کو ہوتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ برزخ میں ثواب راحت ڈائریکٹ روح کو ہوتی ہے، اور پھر اس کے واسطے سے جسم کو بھی راحت پہنچتی ہے، اور عذاب بھی ڈائریکٹ روح کو پہنچتا ہے، روح کے ذریعے سے اسی قبر میں جسم کو بھی عذاب پہنچتا ہے۔ عذاب تو یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ وہ طبقہ ایک اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ جسم اگر آگ میں جل گیا، کسی جانور نے آدمی کو کھا لیا، پانی میں بہہ گیا، بتاؤ اس کو تو یہ دنیا کی قبر ملی نہیں ہے، تو پھر عذاب قبر کہاں ہوگا؟ وہ گویا دلیل دینا چاہتے ہیں۔ تو میں اپنے عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں، مسلمانوں، میں نے پہلے کہا قبر اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ میت پڑی ہو، بس وہ آپ کی اس دنیاوی اس گھڑے میں ہو، یہ قبر ہے۔ اگر وہ کسی جانور کا پیٹ ہے تو اس کے لیے قبر بن گئی ہے، وہیں پہ راحت بھی پہنچے گا، وہیں پہ اسے تکلیف بھی پہنچے گی۔ اگر وہ سمندر کے ذرات ہیں تو ان ذرات میں بھی وہی ذرات اس کے لیے قبر بن جائیں گے۔ دلیل کے طور پہ ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار گزرا تھا، کفن چور نباش، اللہ کو بڑا ناراض کیا تھا۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ بیٹوں نے کہا، ابو جی آپ ہمارے بہت اچھے والد تھے۔ کہا پھر سنو میں ایک وصیت کرنے لگا ہوں۔ بیٹوں نے کہا کر لیجئے، ہم آپ کی وصیت پوری کریں گے۔ فرمایا پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو میری وصیت کو پورا کرو گے۔ سب نے قول و قرار کیا، پختہ وعدہ اپنے ابو جان کے ساتھ کیا۔ فرمایا جب میں مر جاؤں میرے جسم کو جلا دینا، میرے جسم کی راکھ جب بنے گی اس راکھ کو آدھی کو آپ نے سمندر میں بہا دینا ہے اور آدھی کو ہوا میں اڑا دینا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا لئن قدرنی اللہ، اگر اللہ مجھ پہ قادر ہوا کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا تو اللہ رب العزت مجھے ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب اللہ کسی اور کو نہیں دے گا۔ گویا یہ سمجھ رہا تھا یہ ذرات کو زندہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ذرات کی صورت میں بھی اللہ تمہارے جسم کو تو عذاب دے سکتا ہے۔ اس نے یہ کیا، جب مر گیا اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا ذرات کو واپس اکٹھا کر دو، ہوا کو حکم دیا ذرات کو جمع کر دو، اور اس کے وجود کو دوبارہ اللہ نے ایک جسم کی صورت میں کھڑا کر دیا اور پوچھا بتاؤ تو نے یہ کام کیسے کیا؟ کیا میں اللہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں تھا؟ کہنے لگا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے، تیرے ڈر سے کہ میں بڑا نافرمان ہوں میں نے یہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جہاں پہ یہ خوف خدا کی اہمیت بتا رہی ہے، ناامید نہیں ہونا، وہاں پہ اس سے یہ ضابطہ بھی نکل رہا ہے عقیدے کا کہ ذرات جہاں پڑے ہوتے ہیں نا اللہ اسے دوبارہ زندہ جمع کر کے وجود بھی دے سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر بھی سکتا ہے، اور ان ذرات کی صورت میں بھی جہاں آپ کے ذرات پڑے ہیں وہی آپ کی قبر ہوگی، آپ نیک ہیں، روح آپ کی جنت میں مزے کر رہے ہوگی، اور اس مزے کا، اس لذت کا، اس راحت کا تعلق آپ کی اس قبر میں آپ کو بھی ہوگا۔ ہاں
یہ جو قبریں ہیں، یہ جو دنیاوی قبریں ہیں، انہی میں عذاب بھی ہوتا ہے، انہی میں بھی راحت ہوتی ہے۔ ان گمراہوں کے عقیدے کے اوپر نہ جاؤ۔ اگر یہ قبریں نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ میں سنا رہا ہوں، حضور نے ایک آدمی کو دیکھا قبر کے ساتھ ایسے ٹیک لگایا ہوا ہے، حضور نے فرمایا لا توزِ صاحب القبر، اس قبر والے کو تکلیف مت دو۔ میں ان عقل کے اندھوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور نے جس صاحب کو روکا تھا اس قبر والے کو تکلیف مت دو، وہ کون سی قبر پہ اس نے ٹیک لگایا تھا؟ اس زمین والی قبر پہ نا، تبھی تو روکا ہے۔ حضور نبی کریم نے ایک روایت میں فرمایا لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر مت بیٹھو۔ یہ روایت بتا رہی ہے قبر سے مراد شریعت میں یہی قبر ہے، یہی والی قبر جس سے حضور نے روکا کہ اس پر بیٹھو مت، اور فرمایا وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا، اور اس کی طرف رخ کر کے، قبر کی طرف رخ کر کے نماز بھی مت پڑھو۔ حضور نبی کریم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت آپ کی زبان پہ ایک الفاظ ہیں، فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى، لعنت ہو ان پر، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدگاہ بنا لیا، انبیاء کی قبروں کی طرف سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ روایت بتا رہی ہے قبر سے مراد شریعت میں وہی جگہ ہے، وہی گڑھا ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی میت پڑی ہوتی ہے، اور اسی کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور اسی کو راحت بھی پہنچتا ہے، اسی کو راحت بھی۔ یہ صحیح عقیدہ ہے۔ عذاب قبر کا منکر کافر ہے، یہ عقائد کی بات ہے۔ اور جو عذاب قبر کو تو مانتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ عذاب قبر میں جو قبر ہے، قبر سے مراد وہ کہتے ہیں برزخ ہے۔ اس قبر میں، اس دنیا کی کے اوپر جو زمین پر جو قبریں ہیں، اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا، برزخ میں ہوتا ہے، روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ یہ طبقہ گمراہ ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، کافر نہیں ہے۔ کافر ہے، فرق کیا کریں، باریک فرق ہے۔ کافر نہیں ہے، گمراہ ہے، ضال ہے، مضل ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ اہل سنت والجماعت، ہمارے اکابر علماء دیوبند کا موقف یہ ہے عذاب قبر ہوتا ہے اسی زمین پر بنی ہوئی قبر میں، یہاں آپ کے جسم کے اجزاء اور اعضاء ہیں، روح کو ہوتا ہے، روح کے واسطے سے آپ کے جسم کو عذاب بھی ہوتا ہے اور راحت بھی پہنچتی ہے۔ یہی قرآن اور حدیث سے ثابت ہونے والا موقف ہے۔ کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے حضرت اس زمین پہ بنی ہوئی قبر میں جب عذاب ہوتا ہے ہمیں اس کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ عذاب قبر کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر ہمیں عذاب قبر کا احساس نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہو رہا، وگرنہ روایات میں تو یہاں تک آئے جب آدمی مرتا ہے اور تم اس کے غسل دیتے ہو، کپڑے نکالتے ہو، روایات میں آتا ہے یہ میت پہچانتی ہے کون مجھے غسل دے رہا ہے۔ حضور کے ان الفاظ کا کیا کرو گے؟ تمہیں پتہ چلتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ڈیتھ باڈی پڑی ہوئی ہے، اسے پتہ چلتا ہے زید عمر بکر کون کون مجھے غسل دے رہا ہے۔ ہاں، روایات میں آتا ہے جب تم میت کو کندھوں پہ اٹھاتے ہو تو وہ کہتی ہے اگر نیک ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ہمیں احساس ہوتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ گناہگار ہے تو یہ کہتی ہے این تذہبون، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ احساس کا نہ ہونا یہ بات اس کی دلیل نہیں ہے کہ عذاب قبر صرف روح کو ہوتا ہے، عذاب قبر برزخ میں صرف ہوتا ہے اور اس قبر میں نہیں ہوتا۔ ہمارا موقف ہے، ہم کہتے ہیں یہ عذاب قبر میں ہوتا ہے اور برزخ میں بھی ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں کہا برزخ موت سے لے کر دوبارہ زندہ اٹھنے تک کے وقت کا نام ہے، اور قبر وہ جگہ ہے جہاں پہ میت پڑی ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں موت سے لے کر زندہ اٹھائے جانے تک یہ عذاب ہوتا ہے۔ اس کو آپ عذاب برزخ بھی کہہ سکتے ہیں اور عذاب قبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسم آپ کا قبر میں ہوتا ہے، لہذا وہ طبقہ عذاب برزخ کا عنوان لگا کر عذاب قبر کا انکار کر کے اعتزالی عقائد کا پرچار کر کے اہل سنت کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور دل والے جن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں
انہیں دنیا میں بھی نظر آ جاتا ہے کہ اسی قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ عذاب اسی جسم کو ہوتا ہے جس کے ساتھ تم نافرمانی کرتے تھے، جس کے ساتھ زنا کرتے تھے. روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا ہوتا ہے. میں 2 بزرگوں کے واقعات سنانے لگا ہوں. احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جس کے دل کی آنکھیں کھلی تھی. اگر باہر پھول ہو، چمن ہو اور رنگ برنگی پھول کھلے ہو، ایک آدمی اندھا ہو، آپ اسے کہیں باہر پھول ہے، اب وہ کہے کوئی پھول شول نہیں ہے، وہ کیوں انکار کر رہا ہے؟ اسے نظر نہیں آتا. اگر اسے نظر نہیں آتا تو ان پہ تو اعتماد کر لے جن کی آنکھیں ہیں. نہ آپ کو نظر نہیں آتا، محسوس نہیں ہوتا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جسم کو عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں عذاب نہیں ہوتا. جیسے اندھے کو نظر نہ آئے وہ انکار کرے، جیسے بہرے کو سنائی نہ دے اور وہ خوبصورت آوازوں کا انکار کر دے، ایسے ہی وہ اللہ والے جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اللہ ان کے لیے کبھی کبھار بطور کرامت پردوں کو ہٹا دیتے ہیں اور ان کو قبر میں عذاب نظر آ جاتا ہے. عذاب نظر آ جاتا ہے، یہ ان کی کرامت ہوتی ہے. احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ صاحب کشف بزرگ تھے. ایک مرتبہ کہنے لگے، او لاہوریو، میانی قبرستان میں کسی نافرمان کی قبر اور کسی حافظ قرآن کی قبر اپنے دماغ میں رکھو اور ان قبروں کا مجھے مت بتاؤ کہ یہ صاحب قرآن کی قبر ہے اور یہ نافرمان کی قبر ہے. پھر احمد علی کو لے جاؤ، احمد علی تمہیں بتائے گا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ قبر جنت نظیر ہے، یہاں پہ سے راحت پہنچ رہی ہے. اور کہا اگر میری آنکھوں پہ یقین نہیں ہے، ایک چلہ میرے ساتھ کاٹ لو، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تمہیں یہ دنیا میں قبروں میں عذاب نظر آئے گا. یہ اللہ والوں کو نظر آ جاتا ہے. رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمارے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. حضرت کی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ایک صاحب نے مٹی کا ایک برتن لایا. حضرت یہ تحفہ ہے، لے لیجئے. حضرت نے قبول کیا. اس میں پانی بھر لیا کرو، بڑا پیارا برتن ہے. جب ساتھی اس میں پانی بھر لیتے تھے، وہ برتن میں پانی ڈالنے کی دیر ہوتی، تھوڑے وقت کے بعد وہ کڑوا ہو جاتا. اگر دوسرے برتن میں ڈالتے پانی میٹھا رہتا. سب پریشان ہو گئے. اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ان کو نظر آ جاتا ہے. حضرت مراقب ہوئے، اللہ کو یاد کیا، پھر کہا او دوستو، یہ جو مٹی کا برتن ہے، اس کی مٹی اس قبر سے اٹھائی گئی ہے جو صاحب گناہگار تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے. یہ برتن کے جو ذرات ہیں مٹی کے، یہ اس آدمی گناہگار کے جسم کے ذرات ہیں، عذاب ہو رہا ہے، تبھی میٹھا پانی کڑوا ہو رہا ہے. فرمایا ساتھیو، ہم نہیں جانتے کون ہے، 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے ختم کر لو، اس کی طرف ایصال ثواب کر لو، دیکھو عذاب اٹھ جائے گا. اس کے بعد یہ برتن میں پانی ڈالو، پانی میٹھا رہے گا. ختم کیا گیا، دنیا نے دیکھا وہی برتن ہے، پانی ڈالا گیا، پانی میٹھا ہے. یہ اللہ والے کی کرامت بتا رہی ہے. یہ مت سمجھو یہ جن قبروں میں ہم دفن کر کے آتے ہیں اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا. جیسے پجپیری گروہ، مماتی ٹولہ، فتنہ پرور گروہ کا یہ عقیدہ ہے جو کہتے ہیں اس قبر میں راحت بھی نہیں ہے اور اس قبر میں عذاب بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عقائد سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.